چلیے کہہ رہا یہاں سے کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة الى قوله تعالی وإن اللہ یبعث من فی القبور۔ اب ایک انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے پوری دنیا کی مٹی کو جمع کیا گیا، پوری دنیا سے مٹی کو لیا اور لے کر کے اس کے اندر پانی ڈالا، پانی ڈال کے گوندا اور گوند کر کے چھوڑ دیا مٹی کو، اس کے اندر سے بو پیدا ہوگی۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ دیہاتوں میں گھر کی لپائی ہوتی ہے تو مٹی کو گوندتے ہیں، مٹی کے گوند کے اندر اور بھوسے بھی اس میں ملاتے ہیں، ملا کر کے پھر کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ مٹی اچھے سے پھول جائے، اس کے اندر سے ایک عجیب طریقے کی مہک پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر عورتیں جو ہے اس کو تھوڑے تھوڑے کاٹ کر کے وہ اس کو ایسے ایسے گل کر کے ایسے کر کے جو ہے گوند کر کے ایسے جب وہ لپائی کرنے کے لائق وہ مٹی ہو جاتی ہے پھر اس سے گھر نپتے ہیں، پھر لپائی یہ زمین کی لپائی کرتے ہیں ایسے مٹیوں سے، اس کے اندر ایک بو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تیار کیا گیا مٹی کو گوند کر کے چھوڑ دیا گیا، پھر مٹی سے بو پیدا ہوئی، پھر وہ چیز پیدا ہوئی، پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا گیا۔ بہت ساری جگہوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ مختلف جگہوں سے جو مٹیاں اٹھائی گئی اور جو نجس جگہ سے اٹھائی گئی وہاں سے جو ایک طبقے نکلے وہ طبقے کیا ہوئے، وہ نجس شریر ٹائپ کے، وہ لوگ فسادی ٹائپ کے، بگاڑ پن ٹائپ کے، ایسے جس علاقے سے جیسے جیسے مٹی اٹھائی گئی، جس علاقے کا جو معیار ہے لوگ وہاں سے جو نکالے گئے ہیں وہ لوگ ویسے ہی نکلیں گے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ تو اور ایک چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو جنت جہنم بھی تو پیدا کیا، جنت جہنم میں پیدا کیا۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنت جب ایک بندے کو وہ گندی جگہ سے نکال ہی دیا گیا، اب اس کی قسمت میں شریر بننا ہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو کتنی بھی نیکی کرنے کی خواہش ہو وہ تو جنت جا ہی نہیں سکتا، جہنم میں جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں، اللہ نے ہر ایک بندے کے اندر دو چیز رکھا، تقدیر معلق بھی اس کے ساتھ لائق کیا اور تقدیر مطلق بھی کیا۔ تقدیر مطلق میں اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، تقدیر معلق میں ایک یہ چیز اللہ نے لکھ دیا ہے اس بندے کو ایسا ہونا ہے، ایسا ہونا۔ لیکن تقدیر مطلق میں دوسرے جانب لکھا کہ دیکھیے یہ بندہ اگر نیکی کرے گا تو اس بنا پر جنت بھی جا سکتا ہے، یہ بندہ زیادہ محنت کرے گا وقت کا بڑا عالم بھی بن سکتا ہے، یہ بندہ زیادہ محنت کرے گا سائنسداں اور بہت ہی بڑے فلسفی بن سکتا ہے۔ تقدیر مطلق اور تقدیر معلق دونوں انسان کے ساتھ لاحق ہے، ایسا نہیں کہ ایک تقدیر مطلق ہے اس کے ساتھ لائق تقدیر معلق نہیں۔ مان لیتے تقدیر جو ہمارے ہے تقدیر معلق میں وہ چیز ہونی ہے، لیکن اللہ نے اس کے وہ چیز کو دبانے کے لیے یہاں تقدیر مطلق میں بھی لکھ دیا یہ بندہ اگر یہ راستہ اختیار کرے گا تو یہ نہیں ہوگا، اگر یہ راستہ اختیار کرے گا یہ نہیں ہوگا، اگر سنسان جگہ سے جائے گا تو چوری ڈکیت اس کا پیچھا کر کے اس کے مال کو چھینے گا، اگر لوگوں کے راستے سے جائے گا جہاں عوام جو راستے کو زیادہ یوز کرتی ہے تو ڈکیت یا چور اس کے سامان کو نہیں چوری کرے گا۔ آپ جان رہے ہیں اس راستے پر جائیں گے تو ڈکیت بیٹھا ہوا، چور بیٹھا ہوا، چوری کرے گا ہی۔ اب جا رہے چلو قسمت میں جو ہے تو وہ ہوگا، آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ تم اس راستے سے آؤ چوری کرو ہوگی۔ تقدیر کو آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے نا؟ تو یہ فلسفہ ہے اس کا۔ آپ ایک بڑی آبادی، ایک بڑے طبقے، لڑکیوں کے ایک بڑے طبقے، آپ علماء، حفاظ، مفتیان کرام، ادباء حضرات، ان حضرات کو ان عورتیں، ان لڑکیاں کیوں کینسل کرتی تھے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان بے حیاؤں بے شرموں کی قسمت میں نائب رسول لکھا ہی نہیں۔
बात समझे। अल्लाह ने लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबात लित्ताहिरीन वत्ताहिरात और लिलखबीसीन वलखबीसात। अल्लाह ने कहा कि जब मर्द को पैदा किया तो उसी मर्द की मिट्टी से, बची मिट्टी से औरत को बनाया। बात समझ भाई। उसी जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मिट्टी को ये किया, ठीक ऐसा बना करके वो मिट्टी किया, तो अब जो मिट्टी थी, अब वो मिट्टी से जो एक मर्द की जोड़े बनाए, तमाम चीजें तैयार हो गई थी ना, जोड़े बनाए। मर्द को पहले बनाया, मर्द पहला, इसलिए हजरत आदम पहले बनाकर तैयार किया। उसी मिट्टी से, उनकी जो मिट्टी बची उससे औरत को तैयार किया। समझे। शौहर बीवी वही हो सकता। अब जाहिर सी बात है आपकी शादी उसी से होगी जिसके साथ आपकी मिट्टी का मैच है। आपको तैयार किया गया, आपकी बाकी मादा मिट्टी से आपकी बीवी को तैयार किया गया। अब जाहिर सी बात है मेरे लिए क्या चीज़ है, एक नेक बख्त, खुशकिस्मत, एक माहिर, एक खूब टैलेंटेड, एक अच्छी पाकबाज, पाक साफ ऐसी लड़की को तैयार किया गया और ईश्वरिया आकर के कह कि शादी कर लो, होगी? नहीं हो सकती ना। अल्लाह ने हमारी मिट्टी से जो तैयार किया गया, जाहिर सी बात है एक नाइब रसूल के लिए ये फट्टेबाज सब नहीं हो सकता ना। ये तो फटे जिन्स को भी कह देते हैं ये फैशन है। तो अब ऐसे लोगों को तैयार नहीं किया जा सकता ना नाइब रसूल के लिए। अल्लाह के रसूल के लिए कौन सी बीवियां का इंतखाब किया अल्लाह ने? सरदार टाइप के जो लोग थे। कौन? हजरत उमर बहादुर। अब देखिए उनकी बीवी से अल्लाह के रसूल और उनकी बेटी से अल्लाह के रसूल का निकाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमानत के सरदार। देख रहे, गुस्से में जब आ जाए कसम मान पड़ जाए, ठंडा जब हो जाए नर्म खून नर्म तबीयत के मालिक हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनकी बेटी से अल्लाह के रसूल का निकाह। देख रहे मौलाना, कौम का सबसे ज़्यादा मालदार, तिजारत वाली, हाई फाई, बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ों की चोटी पर खड़ी हजरत खदीजतुल कुबरा से किनका निकाह? अल्लाह के रसूल का निकाह। देख रहे, जब अल्लाह के रसूल के लिए ऐसे ऐसे अल्लाह ने क्या बड़ा मकाम दिया। नाइब के लिए तो नाइब फाइल है ना, नाइब है, अपने मौजूदगी में नाइब फाइल काम करता है। तो हम लोगों के लिए मौलाना मफूल को बदलेगा थोड़ी अल्लाह, मफूल को वही देगा ना। ऐसा थोड़ी कि नाइब फाइल आ जाए तो मफूल को जो जेर आ जाएगा, नहीं हो सकता ना। अल्लाह ने बुलंद मकाम रखा है, तो ये लफंगी लुच्ची सब कैसे इन नाइब रसूल के लिए हो सकता? हो सकता क्या? नहीं हो सकता। अब ये माए जो इनकार करती अपनी बेटियों की, नहीं उलमा है, नहीं हाफिज है, नहीं कराएंगे, दाढ़ी वाला है, नहीं कराएंगे। तुम इनकार नहीं कर रहे हो, अल्लाह कहता कि तुम्हारी किस्मत उस लायक नहीं कि तुम उसके घर में जाओ। तुम इनकार नहीं करो, तुम्हें इनकार करवाया जा रहा है। अगर हमारा दिल ये मुज़य्यन चीज़ है, ये लिपस्टिक पाउडर को देख करके अगर माइल हो जा रहा है, अल्लाह कहता बे चुप रखो, ये तबीयत ख़राब हो जाएगी ये खाने से तुम्हारी। हमने तुम्हारे लिए तो अच्छा एप्पल तैयार कर रखा है, अच्छा संतरा है जिस पर ना तो दाग है, वो संतरा तैयार कर रखा है जो गिलाफ के अंदर होता है। ये तो चींटी लगी हुई चीज़ है, इस पर मक्खी बैठी हुई है, इस पर भनभनाते जो है चींटियाँ मक्खियाँ आई हुई है, इस पर हर बड़ी छोटी चींटी जो है चढ़ी हुई है, इसको मत कर, अंदर इसका कुछ नहीं। देख रहे, एक साहब ने कहा ब्यूटी पार्लर से, एक औरत गई, कहा कि देखो कल मेरी शादी है, पूरे पिंपल वगैरह जो है पूरे खील महासे पूरे चेहरे पे निकले हुए थे। उस औरत ने कहा कि मुझे ऐसा तैयार कर दो, ऐसा तैयार कर दो, ऐसा तैयार कर दो कि शौहर देखे तो बस अशश करते रह जाए। कहा ठीक है। मौलाना निशानी में तो किसी और को देखा था ना, शौहर ने, लड़के ने।
آپ اس کو ایسا تیار کر دیا، ایسا تیار کر دیا، لڑکا بڑا خوددار، جیسے گھونگھٹ اٹھایا دیکھا یہ، کہا بھیا یہ مجھے نہیں چاہیے، میری والی وہی ہے، وہی اچھی ہے، یہ والی نہیں چاہیے۔ جب دیکھا کہ لڑکا پریشان ہو رہا، کہا اچھا ٹھیک ہے میں وہی والی بن جاتی ہوں۔ جب صابن نکال کر کے دیکھا، صابن لگا کر کے اور نکالا، سب جب میک اپ تمام نیچے گئے تو پتہ چلا اچھا بات یہ دیکھ رہے۔ تو یہ انکار کرنے کی اس کے اندر سخت اور طاقت قوت ہے ہی نہیں، بلکہ انہیں انکار کروایا جا رہا ہے کہ تمہاری یہ قسمت نہیں، تمہاری تو پھوٹی قسمت ہے، تم اچھی قسمت میں جا کر کے کیسے گھس رہے ہو۔ بڑا مقام اللہ نے دے رکھا ہے علماء کرام کو، حفاظ کرام کو۔ یہ جنس باز والی تھوڑی اس کے مقام میں آ سکتے، مولانا نہیں آ سکتے نا، اس کی ماں کتنی بھی اچھل کود کر کے رہے تو اس کو پا نہیں سکتی۔ تو ہر داڑھی والے کو لڑکی مل جاتی ہے، لیکن ہر لڑکی کو داڑھی والا نہیں ملتا۔ یہ تو لڑکیوں کی قسمت کی بات ہے۔ جس لڑکی کی قسمت چمکتی اور سورج چاند کی 14ویں کی چاند کی طرح ہوتی ہے، اسے تو داڑھی والے ملتے ہیں، اور جس کی قسمت مولانا، جس کی قسمت میں پھوٹی ہوتی، جس کی قسمت اور چوٹی کیڑے مکوڑے دیمک لگے ہوتے ہیں، اس کی قسمت تو یہ لفنگے لچے لڑکے ملتے ہیں مولانا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، ورنہ ان ماؤں کے اندر کیا طاقت ہے کہ انکار کرتے ہے نا۔ تو دیکھیں وہی کہا کہ ہم نے ان خلقناکم، ہم نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اب وہ مٹی سے جو پیدا کیا، اب وہ مٹی تبدیل ہوئی، کس چیز کے اندر تبدیل ہوئی؟ ایک انسانی جسم کے اندر۔ اب ایسا لگتا ہے کہ لوہا ہے نا، باڈی بلڈر سب ایسا باڈی کر کے آ جائے، مارتا ہے اینٹ کو توڑ دیتا ہے، دیوار پہ مارتا ہے توڑ دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی حقیقت کو بھولے نہیں، آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے، اور جانا کہاں پہ ہے؟ مٹی میں۔ آپ لوہے بنا لو، کل تو پڑھیں گے کہ آپ اپنے جسم کو جتنے چاہے لوہے بنا لو، جتنے چاہے طاقتور بنا لو، آخر تو جاؤ گے آپ اسی کے انڈر میں، ہے نا۔ تو وہی کہا، پھر وہ جسم تبدیل ہوا کیا؟ نطفے کی شکل میں، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے اللہ رب العزت کا یہاں تک ارشاد ہے وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور بے شک اللہ رب العزت زندہ کرے گا ان بندوں کو فی القبور، جو قبر کے اندر ہے۔ کتنی یہ شان بان، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ تڑکتی بھڑکتی زندگی تمہاری کب تک رہے گی؟ یا آرائش، یہ خوبصورت چہرے کب تک تمہارے رہیں گے؟ کب تک رہیں گے مولانا؟ کب تک رہیں گے؟ 22 سال کے بعد اگر آپ زیادہ اسمارٹ ہونا شروع ہو گئے، 22-25 تک جو ہے، 22 سے لے کر کے 25 28 29 30 تک چلیے مان لیتے ہیں، اس درمیان جو ہے آپ کے چہرے کو سب کوئی جو ہے پوچھیں گے، مکھیاں بھی اپنی رخ کو بدل کر کے آپ کے طرف آ جائیں گے۔ لیکن 30 کے بعد 31 جیسے آئے، آپ کے آنکھ کے نیچے ڈارک پن جو ہے بھرنا چالو ہو جائے گا، آپ کے چہرے سیاہ ہونے چالو ہو جائیں گے، جھریاں آپ کے چہرے پہ آنا چالو ہو جائے گا، کمر درد گھٹنے درد سے پریشان رہیں گے آپ۔ 31 کے بعد جب اترے گا، آپ سوچئے جب 40-45 کو پہنچیے گا، اس وقت کوئی بغل میں بٹھانا گوارا نہ کرے، اس وقت وہی تب کہے گا سانپ چوہا کھا کر کے بلی چلی حج کرنے کے لیے۔ اللہ کہے گا جب دیا تھا تو بڑی ادھر ادھر منہ مارتی رہی، اب آئیے میرے پاس۔ جب اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، چپل ماریں گے۔ جب مصیبت پہنچتی ہے تو ادھر آتے ہو، جب خوشحالی ہم عطا کر دیتے ہیں تو 4 لڑکوں کا یہ بی ایف کا فون، وہ بی ایف کا فون، اس کا فون خوب کرتے رہتے ہو۔ کا زندگی بس موت آنی ہمارے سر پر، ہمارے سامنے کھڑی ہے، موت کہتی کہ بس اتنی زندگی تم گزارو، پھر تو ہم سے ملنا ہے تم۔ بس کسی کی کوئی ترم خان، بڑے بڑے ترم خان، قارون جیسا، حامان جیسا، فرعون جیسا، تمام کے تمام بڑے بڑے باڈی بلڈر، بڑے بڑے طاقت و قوت والے لوگ سب چلے گئے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم کو تو ہوائیں اڑا دیں۔ ان لوگوں کو کس چیز پر گھمنڈ ہے مولانا؟ یہ مائیں کیسی ہیں جو اپنی بچیوں کو اس طریقے سے ننگے اور برہنہ گھمانا چاہتی ہیں؟ یہ بھائی وہ بھائی کیسے ہوں گے جن کی بہن سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے گھومتے ہوں گے؟
کیا ان کے بھائیوں کے آنکھوں میں شرم نہیں ہوتی ہوگی؟ اس کا باپ کیسا ہوگا مولانا، جو یہ ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر اپنی بیٹیوں کو غیروں کے حوالے کرتی ہے، غیروں کے بستر کی زینت بنتی ہے؟ کون باپ؟ یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ مولانا؟ کیسے یہ ان لوگوں کو فیملی نہیں رہتی ہے کیا؟ اس کے چچا، چاچا، چاچی، دادا، دادی، اس کے بھائی بہن، ایسے تو کچھ لوگ ہوں گے رشتے میں نا۔ اس کے دل اور اس کی آنکھوں میں یہ چیز نہیں ہے ہماری بہن دوسرے کے باہوں میں جا رہی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کیسے کتنی بے غیرتی آ گئی! اور وہ تو چھوڑیے، بھائی کتنا غیرت مند ہوتا ہے، باپ سے زیادہ بھائی غیرت مند ہوتا ہے۔ کہاں ہے مولانا ایسے بھائی؟ کہاں ہے؟ اگر کسی کو بھائی نہیں، چلو اس کی بہن عیش کر لے تو، لیکن اس کے باپ تو ہوں گے نا، باپ ماں تو ہوں گے نا۔ کہاں ہے ایسے لوگ مولانا؟ بڑی بغیرتی کی زندگی چل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ تمام چیزیں کیا چیز ہے؟ علامت قیامت ہے، قیامت کی نشانی ہے، اور یہ چیز ہونی ہے چونکہ جنت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جہنم کو پیدا کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ سب کوئی جنت میں چلے جائیں گے مولانا، کچرا نہیں ہو جائے گا، ڈسٹ بن رکھا ہوا رہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو سیب کھا کر کے چھلکا یہاں پھینکنا، اب پتہ چلا وہ یہی بستر سے رہے گا، کہے گا چلو یار بستر میں سوئے ہوئے یہیں سے وہ کھائے گا سیب کھا کر کے، اور سیب کا جو چھلکا ہوگا چھلکا ایسے پھینکے گا، تین چھلکا ادھر گرے گا، کوئی اندر گرے گا، تو غصہ نہیں آ جائے گا؟ اور جہنم جو اتنا بڑا تیار کیا گیا ہے وہ کس کے لیے مولانا؟ مولانا وہ تو خالی پھر رہ جائے گی نا، جہنم پوری خالی رہ جائے گی نا، اتنی بڑی جہنم کس کے لیے خالی رہ جائے گا نا؟ تو یہ جتنی لفنگی لچی مائیں اور بیٹیوں کو دیکھ رہے نا، اللہ رب العزت نے اسی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ نے کہا کہ ایک دن آنا تیرا جو